بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ گزشتہ دنوں ہم نے امام مہدی علیہ الرضوان کے متعلق اپنے چینل پہ تفصیل سے گفتگو کی۔ اس گفتگو پر امت واحدہ چینل کے میزبان محترم فہد خان صاحب نے کچھ اعتراضات کیے ہیں۔ ان اعتراضات کے تسلی بخش اور تفصیلی جوابات آپ کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں۔ پہلا اعتراض ان کا یہ ہے کہ آپ نے اپنی گفتگو میں امام مہدی علیہ الرضوان کے متعلق جو یہ جملہ کہا کہ رجل من اہل العرب، یہ الفاظ آپ نے اپنی طرف سے شامل کیے ہیں۔ ایسے کوئی الفاظ احادیث مبارکہ کے اندر نہیں ملتے۔ پہلا حوالہ ملاحظہ فرمائیے۔ نعیم ابن حماد اپنی کتاب الفتن میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کرتے ہیں۔ شیر خدا حیدر کرار سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اور یہ روایت انہوں نے اپنی کتاب الفتن صفحہ 259 پر 259 پر نقل کی ہے کہ امام مہدی علیہ الرضوان مدینہ منورہ کے اندر پیدا ہوں گے، ان کی ولادت بسعادت مدینہ منورہ میں ہوگی۔ یہ کون کہتا ہے؟ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ دوسرا حوالہ سنن ابن ماجہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، جس وقت امام مہدی علیہ الرضوان تشریف لائیں گے تو اس وقت اہل عرب کہاں ہوں گے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا بیت المقدس میں۔ پھر آپ علیہ السلام کے الفاظ پر غور فرمائیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا امامکم منکم، کہ وہ تم ہی میں سے، یعنی تم اہل عرب میں سے وہ تمہارے امام ہوں گے اور تمہارے مقتدا ہوں گے۔ تیسرا حوالہ بھی ملاحظہ فرمائیے۔ مسند احمد کے اندر اور کنز العمال میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے الفاظ منقول ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ المہدی فتم من قریش، کہ امام مہدی علیہ الرضوان قریش کے ایک نوجوان ہوں گے۔ چوتھا حوالہ بھی ملاحظہ فرمائیے۔ ابو داؤد شریف کے اندر ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو روایت ہے، اس روایت کے اندر صریح اور واضح الفاظ منقول ہیں کہ رجل من اہل المدینہ، کہ امام مہدی علیہ الرضوان اہل مدینہ میں سے ہوں گے اور اہل مدینہ میں سے ایک نیک اور صالح بزرگ ہوں گے۔ آپ کا پہلا اعتراض ختم ہو گیا۔ دوسرا اعتراض انہوں نے یہ کیا کہ محمد قاسم بن عبد الکریم میں تمام نشانیاں پائی جاتی ہیں، جبکہ آپ ان تمام نشانیوں کا انکار کر رہے ہیں۔ ہمارا انکار امام مہدی علیہ الرضوان کی جو نشانیاں احادیث مبارکہ کے اندر آئی ہیں وہ مشترک طور پر نشانیاں مراد ہیں، کہ جس شخص کے اندر مشترک طور پر وہ تمام نشانیاں جب تک نہیں پائی جاتی اس وقت تک آپ کسی کو امام مہدی نہیں کہہ سکتے۔ محمد قاسم بن عبد الکریم میں آپ نے یہ نشانی دیکھ لی کہ اس کی پیشانی چوڑی ہے، اس کی ناک بڑی ہے، اس کی زبان میں لکنت ہے، وہ جب بھی گفتگو کرتا ہے اپنے ران پر ہاتھ مارتا ہے، تو یہ نشانیاں تو کسی بھی شخص میں پائی جا سکتی ہیں۔ تو جس شخص کی پیشانی بڑی ہوگی، جس کی ناک بڑی ہوگی، جس کی زبان میں لکنت ہوگی، جو اپنے ران پر ہاتھ مار کر گفتگو کرے گا، آپ اس کو امام مہدی کہہ دیں گے کیا؟ امام مہدی علیہ الرضوان کی جو سب سے بڑی نشانی ہے، آپ اس نشانی کی طرف تو آ ہی نہیں رہے، اور وہ نشانی کیا ہے کہ رجل من اہل العرب، کہ وہ اہل عرب میں سے ہوں گے، وہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے، وہ نیک اور صالح بزرگ سادات میں سے ہوں گے۔ تو آپ اس بات کی طرف تو نہیں آ رہے۔ پھر سب سے بڑی اور اہم بات یہ کہ امام مہدی علیہ الرضوان کا جو نام ہوگا وہ یا تو محمد ہوگا یا احمد ہوگا، محمد احمد کے علاوہ کوئی دوسرا نام ان کا نہیں ہوگا۔ یہ اعتراض بھی آپ کا ختم ہو گیا۔ تیسرا اعتراض آپ نے یہ کیا کہ احادیث مبارکہ کے اندر جو الفاظ آئے ہیں وہ ہیں یواطیو اسمہ اسمی، کہ ان کا نام جو ہے میرے نام جیسا ہوگا۔ اب آپ نے یواطیو کی وضاحت اپنی طرف سے کر دی۔ یواطیو کا جو لفظ ہے یہ مجمل لفظ ہے۔ اب جو احادیث مبارکہ میں کوئی لفظ مجمل ہوتا ہے
تو اس کی وضاحت کے لیے ہمیں لغت کی طرف جانے کی ضرورت بعد میں پڑتی ہے۔ پہلے ہم اس لفظ کی وضاحت احادیث مبارکہ کے اندر اور روایات کے اندر تلاش کریں گے۔ تو احادیث مبارکہ یواتیو کی خود وضاحت کر رہی ہیں۔ احادیث مبارکہ کے اندر یواتیو کے الفاظ کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں ان میں نام احمد اور نام محمد مذکور ہے، اور یوافقو کے الفاظ بھی آئے ہیں، اور بعض روایات میں تو یواتیو کے الفاظ بھی نہیں ہیں، یواتیو کے الفاظ ہیں ہی نہیں ہیں۔ جیسے کہ میں آپ کے سامنے ایک روایت پیش کر دیتا ہوں، معجم کبیر کی روایت ہے اور طبرانی کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعث اللہ رجلا من امتی اسمہ اسمی و اسم ابیہ اسم ابی، یہ الفاظ آئے ہیں۔ یہاں یواتیو کے الفاظ تو ہے ہی نہیں ہیں، تو آپ یہاں پر کیا اس سے مراد لیں گے؟ پھر تمام محدثین اکرام نے امام مہدی علیہ رضوان کے جتنے بھی نام مذکور کیے ہیں، بیان فرمائے ہیں، اور جتنے بھی نام ان کے یہاں مذکور ہیں ان میں صرف اور صرف دو نام ہیں، محمد اور احمد۔ محمد اور احمد کے علاوہ کسی محدث نے امام مہدی علیہ رضوان کا کوئی دوسرا نام نہیں بیان کیا۔ اور پھر سب سے اہم بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی نام صرف دو ہیں، ایک محمد ہے اور ایک احمد ہے۔ باقی آپ کے تمام صفاتی نام ہیں۔ حاشر یہ آپ کا صفاتی نام ہے، عاقب یہ آپ کا صفاتی نام ہے، بشیر، نذیر یہ آپ کے صفاتی نام ہیں۔ آپ کا جو ذاتی نام قرآن نے بیان کیا ہے وہ دو ہیں، ایک نام آپ کا محمد قرآن مجید نے بیان کیا ہے اور دوسرا احمد بیان کیا ہے، اس لیے آپ کا یہ اعتراض بھی قابل قبول نہیں ہے۔ آپ نے تیسرا اعتراض یہ کیا ہے، اور ایک اور بات بھی میں عرض کر دوں کہ ابو داؤد شریف کے اندر جو الفاظ آئے ہیں ان الفاظ پر بھی غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ امام مہدی علیہ رضوان کا نام محمد اور احمد ہوگا، کہ اس میں الفاظ ہے یسمّا باسم نبیکم، کہ ان کا نام تمہارے نبی جیسا نام ہوگا۔ تو ہمارے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام ہے وہ محمد ہے اور احمد ہے، محمد قاسم نہیں ہے۔ آپ نے ایک اور اعتراض اٹھایا اور آپ نے کہا کہ فیخرجونہ کے الفاظ ابو داؤد شریف کے اندر ہیں، اور فیخرجونہ کا یہ مطلب نہیں، یہ مطلب آپ نے بیان کیا اور یہ مطلب اخذ کیا کہ ان کو نکالا جائے گا اور ان کو نکال کر جو ہے نا لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ یعنی آپ کی تشریح سے اور آپ کی وضاحت سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ جیسے کہ امام مہدی علیہ رضوان کسی غار میں چھپے ہوں گے، کسی مکان میں چھپے ہوں گے، کسی کمرے کے اندر چھپے ہوں گے، کسی روپوش جگہ میں ہوں گے اور وہاں سے ان کو نکالا جائے گا۔ بھائی فیخرجونہ کا معنی ہے تلاش کیا جائے گا انہیں، اور لوگ انہیں تلاش کر کے انہیں لے کر آئیں گے اور پھر ان کے ہاتھ پر بیعت خلافت کریں گے۔ اس لیے آپ فیخرجونہ کے الفاظ پر جو آپ کا اعتراض ہے وہ بالکل بے جا اعتراض ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آپ نے ایک اور اعتراض یہ اٹھایا ہے کہ امام مہدی علیہ رضوان کو پہچانا کیسے جائے گا، اور آپ نے جو انداز بتایا ہے اور آپ نے جو طریقہ بتلایا ہے وہ تو حدیث مبارکہ کے اندر نہیں ملتا۔ بھائی پہلی بات یہ ہے کہ امام مہدی علیہ رضوان کی ظہور اور ان کی آمد کا جب وقت ہوگا نا تو اللہ تبارک و تعالی از خود حالات ایسے پیدا فرما دیں گے، ایسے حالات اللہ تعالیٰ لوگوں پر منکشف فرما دیں گے کہ ان کو پہچاننا، ان کی معرفت بڑی آسان اور سہل ہو جائے گی۔ پھر ہم نے اس پچھلی گفتگو میں، پچھلے بیان میں تفصیل کے ساتھ یہ بات آپ کے سامنے رکھی ہے کہ امام مہدی علیہ رضوان کو تلاش کرنے کے لیے اور ان کو تلاشنے کے لیے امت کے 7 جید علماء جو قطب اور ابدال ہوں گے وہ ان کی تلاش کے اندر نکلیں گے، اور وہ ان کو پہچانیں گے کیسے کہ وہ انہیں وہ نشانیاں پا لیں گے اور دیکھ لیں گے اور جانچ لیں گے جو نشانیاں حدیث مبارکہ کے اندر بیان ہوئی ہیں۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ جب امام مہدی علیہ رضوان کو جب تلاش کیا جائے گا اور جب انہیں تلاشا جائے گا تو اس وقت ایک غیبی آواز آئے گی، ایک فرشتہ ندا لگائے گا اور وہ ندا لگا کر کہے گا کہ ھذا خلیفۃ اللہ المہدی فاسمعوا له واطیعوا، کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیفہ امام مہدی علیہ رضوان ہیں، تم ان کی بات کو سنو اور ان کے احکامات کو سنو، ان کی اطاعت کرو اور ان کی فرما برداری کرو، ان کے ہاتھ پر بیعت کرو۔ میرے پیارے بھائی فہد خان صاحب، آپ نے
الفاظ تو شدید استعمال نہیں کیے، سخت الفاظ تو آپ نے ہمارے بارے میں استعمال نہیں کیے، لیکن آپ نے اپنی ویڈیو میں جو طنزیہ جملے لکھے ہیں تحریری طور پر، اور ان کو پھر ہیڈ لائٹ کیا ہے آپ نے کہ منافقت ہے، دوغلاپن ہے، جھوٹ ہے، تو میں اس کے بدلے میں آپ کے لیے وہ الفاظ نہیں استعمال کروں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم قرآن اور حدیث کے ماننے والے ہیں، قرآن اور حدیث کے فالوور ہیں۔ قرآن نے تو فرعون کے لیے بھی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا تو اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَعَلَّهُ کہ اے موسیٰ جائیے فرعون کی طرف، فرعون بڑا متکبر ہے، سرکش ہے، نافرمان ہے، لیکن آپ نے اس سے جب گفتگو کرنی ہے تو نرم لہجے میں گفتگو کرنی ہے۔ اس لیے میں وہ نہ آپ پر کوئی طنزیہ جملے کسوں گا، نہ آپ پر کوئی طنزیہ انداز میں اور تمسخرانہ انداز میں آپ کو جواب دوں گا، بس صرف اور صرف آپ کو یہ دعوت فکر دیتا ہوں کہ خدا را محمد قاسم بن عبد الکریم کی محبت میں آپ اتنے آگے مت جائیں کہ آپ امت کو گمراہی کی طرف لے کر جائیں۔ اور آپ نے خود جو ڈنڈی ماری ہے آپ نے کبھی اس پر غور نہیں کیا، اور غور کرنا چاہیے۔ آپ ویسے تو تمام حدیث مبارکہ کے حوالہ دیتے ہیں، فلاں حدیث میں، فلاں حدیث کی فلاں کتاب کے اندر یہ الفاظ ہیں، صفحہ نمبر بھی آپ بتلاتے ہیں، پیج نمبر بھی آپ بتلاتے ہیں ماشاءاللہ، لیکن جب محمد قاسم بن عبد الکریم کی داڑھی کا معاملہ آیا تو آپ نے عرب کے ایک شیخ کا حوالہ دے دیا کہ عرب کا فلاں شیخ داڑھی کے متعلق یہ کہتا ہے۔ میں آپ سے صرف اور صرف سمپل طور پر اور سادہ الفاظ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ مجھے آپ یہ بتلائیے کہ 1,24,000 انبیاء اس دنیا میں آئے، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی تعداد 1,44,000 ہے، تابعین آئے ہیں، اس کے بعد تبع تابعین آئے ہیں، ائمہ مجتہدین آئے ہیں، بزرگان دین آئے ہیں، کتب اور ابدال آئے ہیں، ان میں سے کوئی ایک شخص آپ مجھے دکھلا دیجئے کہ جس نے اس سنت رسول کو اپنے چہرے پر نہ سجایا ہو۔ اور آپ محمد قاسم بن عبد الکریم کے متعلق آپ کہتے ہیں کہ اس کی داڑھی نہیں ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں، وہ داڑھی بعد میں رکھ لیں گے جب ان کی اصلاح ہو جائے گی۔ آپ نے تو اصلاح کا مطلب ہی نہیں سمجھا کہ وہ جو حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ یصلح اللہ لہ فی لیلہ، کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی ایک رات کے اندر اصلاح فرما دیں گے، اس اصلاح کا مطلب کیا ہے؟ اس اصلاح کا مطلب ہم نے آپ کو پچھلی ویڈیو کے اندر سمجھا دیا ہے۔ اس لیے آپ اپنی فکر کریں، اپنی آخرت کی فکر کریں، اور محمد قاسم بن عبد الکریم صاحب کو جا کر ترغیب دیں، انہیں سمجھائیں اور ان سے کہیں کہ آپ کم از کم ظاہری طور پر اپنا حلیہ تو سنت رسول کے مطابق اور شریعت کے مطابق بنا لیں۔ دعا ہے رب کریم سے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق اور سچ سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی اس پرفتن دور میں ہمیں ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ اور مامون رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔